جب ڈاکٹر روت فاؤ کا انتقال ہوا، جرمن ڈاکٹر جو پاکستان میں مقیم تھی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں کبھی نہیں بھولی۔ لوگوں نے مجھے کالز کر کر کے إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء۔ آج ہم آپ سے ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کرنے والے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور کلام الہی میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ کو تعجب ہوا ہوگا، ایسی کون سی بیماری ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اور اس حد تک ناپسند ہے کہ کلام الہی میں اس کو بیان کر دیا گیا؟ جی ہاں، نہ صرف کلام الہی میں بلکہ کلام معصومین میں، نہج البلاغہ میں، صحیفہ کاملہ کے ملکوتی اور دعائیہ کلمات میں اس کو بہت زیادہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے۔ تو بیماری کوئی انسان کے بس میں ہوتی ہے کیا؟ اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، رؤوف ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور معصومین بھی اپنے چاہنے والوں کو اون کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ روایات میں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ یحزنون بحزننا ویفرحون لفرحنا، مومن ہماری خوشی میں خوش ہیں اور ہماری تکلیف میں پریشان، غم زدہ، ہمارے غم میں غم زدہ اور ہماری خوشی پر خوش۔ بلکہ معصومین نے اپنے لیے بھی یہی فرمایا کہ انسان مومن دنیا کے کسی خطے میں آباد ہو، کسی دور میں ہو، کسی زمانے میں ہو، اگر وہ خدا نخواستہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت آپ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب رؤوف کو بیان کرتی ہے کہ خود حضور ختمی مرتبت بھی اور آپ کی عطرت طاہرہ، ہر دور میں آنے والے معصومین ائمہ ہدیٰ اتنے رؤوف ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے دل سوز ہیں، اتنے ہمدرد ہیں، اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ خود مومن اپنی تکلیف کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کرتا جتنی شدت سے یہ پاک و پاکیزہ، یہ معصوم، یہ فراز عصمت پر فائز، یہ اللہ کی منتخب اور برگزیدہ ہستیاں اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دل کی گہرائیوں سے، دل کی تہوں سے یوسف زہرا کے ظہور کی دعا کے لیے کوشاں ہو جاؤ بارگاہ خدا بندی میں، اور اگر تم واقعاً اعماق قلب کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس ظہور پر نور کی دعا کرو تو وہ وقوع پذیر ہو کر رہے گا، اور اس موسم خوش جمال کی لذتوں سے تم محظوظ ہو سکو گے۔ ظاہر ہے وہ ظہور تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے مسائل کے حل کے لیے ہے، تمہاری دنیا کو جنت نظیر بنانے کے لیے ہے۔ سلطان عادل کا ظہور، منجی عالم بشریت کا ظہور، اس یقین کے ساتھ دعا کرو۔ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ایک اسکریچ بھی آ جائے، ایک خراش بھی بدن پر آ جائے، تو تمہیں اس بات کا یقین کامل ہو کہ اگر میرے امام برحق حجت خدا فزیکلی ہمارے درمیان موجود ہوتے اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے، تو مجھے اس تکلیف کا سامنا نہ ہوتا۔ تو وہ ہستیاں
جو اتنی شدت سے انسان مومن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور خود خالق کائنات کتب علی نفسہ الرحمہ کی مصداق ذات، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں بیماری مجھے بہت زیادہ ناپسند ہے؟ بیماری تو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو کیا وہ نگاہوں سے گرا دیا جائے گا؟ مجھے یاد ہے اور میں کبھی بھلا نہیں سکتی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جب ڈاکٹر روتھ فاؤ کا انتقال ہوا۔ پاکستان میں مقیم جرمن ڈاکٹر تھیں، سبھی ان کو جانتے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر روتھ فاؤ کا انتقال ہوا اور ادھر یہ سوال پوری شدت سے پوچھا جانے لگا، اور ایسے مواقع پر اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ گویا اپنے بارے میں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، جنت جہنم کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، یہ اسی ذات کو معلوم ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جس کا اعلان فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ ذرہ عمل کا حساب رکھتا ہے، یہ فیصلے اسی کو زیبا ہیں۔ پھر سوال ہوتا تھا مگر ڈاکٹر روتھ فاؤ نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو پھر آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر یہ کہیں کہ جنت میں جائے گی تو پھر سوال یہ ہے کہ اسلام لائے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے، یعنی دین حق کو قبول کیے بغیر، اختیار کیے بغیر۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دین حق کے اختیار نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گی، تو پھر انسانیت کی خدمت کا اتنا شاندار اور وسیع و عریض سلسلہ کیا اس کے کسی کام نہیں آئے گا؟ جبکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کا مطلب یہی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سوال اپنی نالج میں اضافے کے لیے کیا جائے تو ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اگر تو افراد یہ سوال کر کے اسلام کا اس سلسلے میں نقطۂ نگاہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کا وہ عظیم اور عظیم تر سلسلہ اس کی ذات سے وابستہ دکھائی دے رہا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بہرحال، تو اب عاقبت امر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں افراد سے ہٹ کر کون کیا ہے اور کہاں جائے گا، ہم اسلام کا نقطۂ نگاہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کے سامنے اسلام اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اس کے دل پر اسلام کی حق و صداقت کا دین ہونے کی دستک ہو۔ اب یہ دستک کس کے دل پر ہوئی اور کس کے دل پر نہیں ہوئی ہمیں خبر نہیں۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ جس شخصیت کے حوالے سے یہ بحث شروع ہوئی، اس نے ہمارے جس معاشرے میں خدمت انسانی کا ڈول ڈالا تھا، اس کے بارے میں ہمارے معاشرے کی نمائندہ آواز کہلائے جانے والے نامور شاعر جناب افتخار عارف ہمارے معاشرے کے حالات کی منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں: رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں دین و مذہب کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو، جہاں پر لوگ اہل کلمہ ہی کو کافر قرار دے کر مار رہے ہوں، وہاں پر کسی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی اس ہمارے معاشرے کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ پر حق و صداقت کی دستک محسوس کر سکتا ہے، جہاں پر لوگ اہل کلمہ ہی کو کافر قرار دے کر مار رہے ہوں، وہاں پر کسی سے یہ توقع رکھنا کہ کوئی ہمارے اس معاشرے کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ پر حق و صداقت کی دستک محسوس کرے، بہت ہی سادہ لوح ہونے کی دلیل ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ یہاں آنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ فاؤ کی شخصیت نے اسی خوف کی فضا میں وہ کام کیا جس کا تصور بھی عام افراد کے لیے حیران کن ہے۔ کوڑ کے مرض کو کنٹرول کیا، لیپریسی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرض کتنا خوفناک ہے، زخموں سے بدبو آنے لگتی ہے، اس شخص کو اس کے اپنے گھر ہی کے افراد برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم نے ڈاکٹر فاؤ ہی کے حوالے سے یہ بھی پڑھا کہ اگر وہ پاکستان آ کر اس مرض کے خاتمے سے نبردآزما نہ ہوتیں اور اس کے خاتمے کو اپنا مشن نہ بنا لیتیں تو یہ مرض پاکستان میں پھیلتا چلا جاتا، اور اس کے نتیجے میں باہر کے ممالک پاکستانیوں کو اپنے ایئرپورٹس پر اترنے سے روک دیتے، باہر کے لوگ پاکستان میں آنا گوارہ نہ کرتے۔ لیکن آفرین ہے اس شخصیت پر جس نے اپنا وطن ترک کیا، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے وابستہ
اپنی میڈیکل کی تعلیم کو جلب زر کا ذریعہ بنانے کے بجائے ذریعہ خدمت بنا کر یہاں آ کر کام کا آغاز کیا۔ مطلوبہ رقم جب مہیا نہ ہو سکی تو اپنے وطن جرمنی واپس جا کر جھولی پھیلا کر رقم اکٹھی کی۔ اس نبی کی امت سے تھیں جن کے متعلق قرآن کریم نے ان کی زندگی اور قول کو یوں بیان کیا ہے کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں کوڑھیوں کو شفا دوں گا۔ شاید اس نے اسی کو مد نظر رکھ کر ان کے علاج کے لیے کمر ہمت باندھ لی۔ اگر ہم اس کے سامنے اسلام کا درخشاں چہرہ پیش کرتے تو اسے قبول کرنے میں بھلا کیا رکاوٹ ہو سکتی تھی؟ عزیز و اقربا کی مخالفت، ان سے علیحدگی، ہجرت، یہ سب کچھ تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ دل یہ کہتا ہے کہ اسے قبول کرنے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوتی، انکار کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ اور کیا ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ جس نبی کی زندگی کے کسی ایک کام کو اپنی زندگی کے لیے مشن کے طور پر اپنا کر پوری زندگی اس پر لگا دی، تو وہ نبی جب اس کو پتہ چلے، یعنی ڈاکٹر فاؤ کو جب پتہ چلے کہ وہ نبی کسی کے انتظار میں چرخ چہارم پر خیمہ نصب کیے بیٹھا ہے اور وہ مصطفیٰ کے بار میں جانشین کی بیعت کرنے اور یوسف زہرا اس منجی عالم بشریت کی نصرت کے لیے آئے گا، تو کیا اس کو اس بیعت سے کوئی انکار ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو کیا اس وقت اس کے نبی اس عیسیٰ مسیح کے توسط سے ہم اس کو منجی عالم بشریت کی بیعت میں سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، یہ سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت جس کو علماء اعظام نے ذکر کیا ہے، غالباً شہید مرتضیٰ مطہری نے عدل الہی میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے سامنے اسلام کی حقانیت اس دنیا میں قابل قبول صورت میں پیش نہیں کی جا سکی، جبکہ وہ طبعاً انصاف پسند تھے، عادل تھے، عدل دوست تھے، جسٹ تھے، کہ اگر اسلام کی صداقت کی دستک ان کے دل و دماغ پر ہو جاتی تو وہ یقیناً اسلام تو قبول کر لیتے۔ خداوند عالم روز قیامت ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کر کے ان کے سامنے اسلام کو اس انداز سے پیش کرے گا کہ جیسے ایک فطری ماحول میں اس دنیا میں ان کی آزمائش ہو سکتی تھی، اور پھر وہ اس ماحول میں اگر اسلام کو قبول کر لیں گے تو ان کا حساب منکرین والا نہیں ہوگا بلکہ ان سے مختلف ہوگا، اور ظاہراً بلکہ یقیناً عدل الہی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ خیر، یہ جملہ معترضہ تھا اور خاصا طویل جملہ تھا جو درمیان میں آ گیا۔ وہ بیماری کون سی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، معصومین کو ناپسند ہے؟ نہج البلاغہ کی کلمات گوہر بار میں اس کی نشاندہی کی گئی، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے ملکوتی کلمات میں دعائیہ انداز میں اس بیماری کی مذمت کی گئی۔ یہ یاد رہے، مذمت بیماری کی گئی ہے، بیمار کی نہیں۔ بیماری سے فاصلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بیمار سے نہیں۔ اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ آپ تعجب نہ کریں، کلام الہی میں اور جو سرمایہ شفا ہے کائنات کے لیے اور کلام معصومین میں بہت سی سائیکلوجیکل ایلیمنٹس ایسی ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا یرضون من اعمالہم القلیل ولا یستکثرون الکثیر وہم لانفسہم متہمون ومن اعمالہم مشفقون اذا زکی احد منہم خاف مما یقال لہ فیقول انا اعلم بنفسی من غیری وربی اعلم بی منی بنفسی اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل ما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ صاحبان تقویٰ کے، اہل عمل کے، اہل دل کے حالات کو بیان کرتے ہوئے، ان کے ایٹریبیوٹس کو بیان کرتے ہوئے، ان کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا کائنات خطیب منبر سلونی سخن طراز ہیں۔ لا یرضون من اعمالہم القلیل، جو نیک افراد ہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو مقام قرب الہی کی منزل پر فائز ہیں، وہ کبھی اس بیماری کا شکار ہی نہیں ہوتے، ان کو کبھی یہ مرض دامنگیر نہیں ہوتا۔ اور وہ مرض کیا ہے؟ آپ کے انتظار کے لمحے ختم ہوئے۔ عجب، نارسیسزم، خود پسندی۔ اللہ نارسیسسٹ کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں مراسی کہتے ہیں۔
وہ لوگ جو خود ہی اپنی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو پسند کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کے سامنے فخر و مباحات بھی کرتے ہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنی تعریف کرنا تمہارا کام نہیں، یہ خدا کے سپرد کر دو اور وہ اس فریضے کو زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے گا. اسی لیے کاروان انسانی کے مکتب اسلام کے عظیم پیشوا، سعادت بشر کے امین و نقیب، حبیب الہ العالمین کے حبیب، منبر سلونی کے خطیب، عالم ربانی، معلم اخلاق انسانی، مجموعہ فضائل نفسانی، غواص دریائے معرفت الہی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو منبع کمالات ہیں، مجمع فضائل ہیں، گلدستہ محامد ہیں، وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: الہی کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. پروردگار، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تیرا عبد ہے، اور اس کے فخر کے لیے اتنا ہی بس کہ تو اس کا معبود ہے، اس کا خدا ہے. تو خالق کائنات نے عجب کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا: لا یرضون من اعمالہم القلیل. بلکہ خالق کہتا ہے: علیک اخفاؤہ علی اظہارہ، تم اپنی خوبیوں کو چھپاؤ، میں ظاہر کروں گا. لا یرضون من اعمالہم القلیل، مکتب علوی کے پیروکار، مولا کائنات کے فالوورز، ٹرو فالوورز وہ ہیں جو کبھی اپنے عمل سے راضی ہوتے ہی نہیں، ہمیشہ اپنی ذات سے شاکی رہتے ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء. اس سلسلے میں مناجات خمس عشر میں پوری ایک مناجات بھی ہے سید الساجدین امام علی زین العابدین کے ملکوتی لبوں پر جاری ہونے والے مناجات کے وہ کلمات ہیں. وہ آپ کی سپلیکیشن ہے جس میں آقا نے فرمایا ہے کہ مجھے صرف اپنی ذات سے شکایت ہے. لا یرضون من اعمالہم القلیل، کبھی اپنے عمل سے، اپنے عمل کی کثرت سے انسان مومن کبھی راضی نہیں ہوتا. ولا یستکثرون الکثیر، ہمیشہ اپنے زیادہ عمل کو کم شمار کرتا ہے. وہم لانفسہم متہمون، اپنے ہی نفس کے خلاف نبردآزما رہتا ہے. ومن اعمالہم مشفقون، اپنے ہی عمل سے خوف زدہ رہتا ہے، کسی اور سے نہیں. اذا زکی احد منہم خاف مما یقال لہ، اور جب اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے. یہ قرآن کریم کے دو بڑے مشہور سورے ہیں جن میں جو روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا: قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہم پہلے اپنے ممبروں پر، اپنی مجالس میں اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں، اس لیے صرف اشارہ ہی کروں گی کہ دونوں سوروں میں خالق کائنات نے بہت عظیم حقیقت کی نشاندہی کی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تین طائفے، تین گروہ یا اس سے بہت زیادہ، حاسدین، معاندین، مبغضین، جادوگر، ساحر، پتہ نہیں کون کون جن کی نشاندہی کی گئی ہے. ہر طرح کے دشمنوں کی نشاندہی کی گئی ہے. لیکن ایک مرتبہ بارگاہ خدا بندی میں درخواست گزار ہوتا: قل اعوذ برب الفلق، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. لیکن سورہ مبارکہ ناس میں دشمن ایک کی نشاندہی کی گئی، اینمی ایک ہے، اور واسطے تین ہیں: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اے کائنات کے الہ. الہ بہت پسند ہے اللہ کو یہ جملہ، اور میں نے اس کی پہلے اس کی جانب اشارہ کیا وہ ہے اپنی مجالس میں کہ الہ معبود کو صرف نہیں کہتے، دلبر کو کہتے ہیں، جس کے بغیر انسان نہ رہ سکے، جو انسان کے دل کو لوٹ کے لے جائے، جو اس کی سلطنت دل پر قابض ہو جائے، جو اس کے احساسات کا، اس کے دل کا مالک بن جائے، اس کو دلبر کہتے ہیں. اور خدا نے انسان مومن کا دلبر اپنی ذات کو متعارف کرایا ہے. انسان مومن کا کوئی دلبر نہیں، وہ دلبر نہیں وہ جو فلمی گانوں میں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے،
جو پبلک ٹرانسپورٹ میں چلتے ہیں، جو اگر آپ ٹیلر کی دکان پر جائیں تو لرزتی ہوئی گانوں کی وہ آواز سنائی دیتی ہے جس میں دلبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ انسان مومن کا دلبر اگر تلاش کرنا ہو تو وہ دل شب میں تلاش کرو، محراب عبادت میں تلاش کرو، مناجات کے زمزموں میں تلاش کرو، الہی و ربی و سیدی و مولائی۔ اللہ اکبر۔ قل اعوذ برب الناس، اے لوگوں کے رب، پالنے والے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، بادشاہ، شہنشاہ، پوری کائنات کی زمام اختیار جس کے قبضہ قدرت میں ہے، الہ الناس، دلبر، کائنات کی سلطنت کے بھی مالک اور دلوں کی سلطنت کے بھی مالک، پوری کائنات کا قلم روئے حکومت بھی جس کے قبضہ قدرت میں ہے اور دلوں کا قلم روئے حکومت بھی جس کے اختیار میں ہے، اور دشمن ایک ہے، اور وہ بھی تعجب کی بات ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، انسان کے اپنے اندر چھپا ہوا اس کا نفس ہے، یعنی وہ خود ہی ہے، خود ہی خود سے پناہ مانگتا ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اسے کئی واسطے دیتا ہے، اور جب باہر کے دشمنوں کی بھرمار ہے تو اس کو صرف ایک واسطہ دیتا ہے، اس لیے کہ جو باہر کا دشمن ہے، جو ویزیبل اینمی ہے، جو الظاہر دشمن ہے، اس سے اتنا خطرہ نہیں، خطرہ انسان کو کسی سے نہیں، صرف اسے اپنی ذات سے۔ جو طبعاً میراثی لوگ ہوتے ہیں خود کو بہت زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں، اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنی تعریف کرانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، لا یرضون من اعمالہم القلیل۔ یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے، لا یرزو، اور مولا کائنات نے فرمایا کم از کم جو میرے ٹرو فالورز ہیں وہ اس بیماری سے مبرہ ہیں، ان کو یہ دامنگیر نہیں ہوتی۔ لا یرزون من اعمالہم القلیل فیقول انا اعلم بی، فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، اور جب کوئی ان کی تعریف، خود تو وہ ایسی قبیح ناپسندیدہ حرکت کبھی کر نہیں سکتے، انسان دوسروں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے جب وہ اپنی تعریف خود کرنے لگتا ہے، اور وہ بیچارہ بدبخت سمجھتا یہ ہے کہ اپنی تعریف سے وہ لوگوں کی نگاہوں میں کوئی مقام پیدا کر لے گا، جبکہ اس کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس کو بھی کھو دیتا ہے ایسی گھٹیا اور ناپسندیدہ اور بیہودہ کوشش سے۔ تو فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، لیکن جتنا انسان کا مقام بلند ہو اتنا وہ اس بیہودہ عمل سے خود کو نہ صرف خود کو دور رکھتا ہے بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی اس کی تعریف کرے تو فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، خدا را مجھے معلوم ہے میں کیا ہوں، من آنم کہ من دانم، میری تعریف مت کرو، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کم من قبیح سترتہ و کم من جمیل نشرتہ، پروردگار یہ تیری شان کریمی ہے کہ مجھ میں بہت سی ایسی خامیاں جن کو تو نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا، اور بہت سی ایسی خوبیاں جو مجھ سے متعلق نہیں لیکن وہ لوگوں میں تو نے میرے بارے میں متعارف کرا دیں۔ وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي، میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے میں کیا ہوں، ذرہ بے مقدار۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، وہ تڑپنے لگتے ہیں اور بارگاہ خالق سے مرتبط ہو کر درخواست گزار ہو جاتے ہیں، پروردگار لا تؤاخذنی بما یقولون، ان کی اس تعریف پر کہیں تو میری گرفت نہ کرنا، اجعلنی افضل مما یظنون، اور مجھ پہ ایک احسان کر دے کہ جیسا یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں ان کے تصور میں جو میری اچھائیاں ہیں ان سے کہیں زیادہ کمالات مجھے عطا کر دے۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اور وہ میری برائیاں، وہ میری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں ان سے عفو درگزر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم روزانہ آخر میں آپ سے شیئر کرتے ہیں کوئی بھی مجرب اور مستند عمل استجابت دعا اور حصول حاجات کے لیے۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے آیت اللہ بہجت کی ذاتی استعمال میں قرآن کریم کے نسخے سے دریافت
کی جانے والی ایک مجرب دعا جو حصول حاجات کے لیے بہت زیادہ مؤثر گردانی گئی ہے، اور جس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ در یکی از صفحات قرآن شخصی آیت الله بهجت دعایی نوشته شده که برای روا شدن هرچه سریعتر حاجات است. بہت جلد حاجات کو حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے، فجر کاذب اور فجر صادق کے درمیان، یعنی 5 منٹ اذان فجر سے پہلے اور 5 منٹ بعد تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں صدق دل سے اس دعا کو یقین کامل کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ ابتدا میں 14 مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد 40 مرتبہ یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی، اور اس کے بعد 14 مرتبہ پھر صلوات. انشاءاللہ آپ کی حاجت روا ہوگی. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار.